علی گوہر بلوچ صاحب کی نیٹ ورتھ کیا ہے؟ پراپرٹیز وغیرہ اچھی ہیں موسٹلی، تو وہی آپ کہہ لیں کہ جو انہیرٹ والدین کی طرف سے ملی تھی، ٹھیک ہے، کروڑوں میں ہی ہے الحمدللہ۔ عرب کو ٹچ کرتا ہے فگر؟ اللہ کر دے گا۔ کہ آپ کے اور عائشہ رجب بلوچ صاحبہ کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئی رجب بلوچ صاحب کے جانے کے بعد۔ یہ بات ٹھیک ہے، اختلاف رائے تھا اس ایشو پر۔ عائشہ صاحبہ نے کہا تھا کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جی، رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب مصروف بہت ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں، جو شیڈول کچھ بہتر کر لیں۔ عابد شیر علی صاحب۔ عابد شیر علی صاحب کے ساتھ پارٹی کے لوگوں کو تو نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹاک شوز میں، چونکہ میں خود ٹاک شوز کرتا ہوں، جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں نا، ان کو گلہ رہتا ہے کہ وہ ٹاک شوز کے اندر ان کو زیادہ کلاس لیتے ہیں ان کی۔ رانا شہریار۔ چونکہ شہریار چھوٹا ہے، وہ یہ لوگوں سے توقع نہ کرے کہ لوگ اس سے رابطہ کریں گے، یا جو پولیٹیشین ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو دیگر مسلم لیگ کے کولیگز ہیں، شہریار کو میری یہ ایڈوائس ہے کہ وہ خود رابطہ کیا کرے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب کو بخیر و عافیت۔ ایک نئی پوڈ کاسٹ میں حنان بخاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، چھوٹی عید اور اس چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، گھروں میں آمد و رفت ہوتی ہے مہمانوں کی، دوست احباب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پولیٹیشینز تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں عید منانے کے ساتھ ساتھ حلقہ احباب کے ساتھ بھی عید مناتے ہیں۔ کافی بزی اسکیجول ان کا ہوتا ہے عام ڈیز میں بھی، اور عید کے دنوں میں تو میل ملاقاتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج میں نے کہا عید کا جو اسپیشل اوکیزن ہے کسی اسپیشل شخص کے ساتھ بتاتے ہیں۔ ایک ایسی سیاسی شخصیت کے ساتھ آج ہم آپ کو ملوائیں گے اور دکھائیں گے کہ وہ اپنا عید کا دن کس طرح سے گزارتے ہیں، ان سے گپ شپ کریں گے۔ ایک ایسا سیاسی گھرانہ ہے جن کی سیاست سے وابستگی آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہے، اور یہی نہیں، حکومت میں بھی رہے، اقتدار میں بھی رہے، ایم این اے کی سیٹ پہ بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اہم عہدے تھے جو کہ انہوں نے اپنے کانسٹیچوئنسی میں حاصل کر کے بہت سارے کام کروائے۔ تو بنا کسی تعارف کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایکس ایم این اے رہ چکے ہیں، اور میری مراد ہے علی گوہر صاحب سے، لے کے چلتے ہیں آپ کو ان کی طرف۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو علی بھائی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ پھینیاں کھائیں آپ کے گھر کی عید کی، کہتے ہیں چھوٹی عید کی صبح جو سب سے پہلی اور لذیذ ڈش ہوتی ہے وہ سیویوں سے آغاز کیا جاتا ہے۔ کیا آپ بھی گھر میں پھینیاں یا سیویاں ہی کھاتے ہیں، یا عید کے دن کچھ چھوٹ کے اور بھی نوش کرتے ہیں؟ جی نان بھائی، ظاہر ہے کہ عید پہ ایک تو سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ میٹھا سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کرتے تھے، وہ منہ میٹھا کرتے تھے صبح اٹھ کے کھجور کے ساتھ۔ جی جی۔ تو ہماری جو روایات ہیں اس میں سوئیاں چلتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ پھینیاں اور یہ بھی ہیں۔ تو جس طرح ٹریڈیشنلی باقی گھروں میں چلتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہی سسٹم ہے۔ گھر میں وہ شیر خورما بنایا جاتا ہے، وہ سوئیوں کو دودھ کے اندر بنا کے، اور وہ 2 دن پہلے پروسیجر کیا جاتا ہے، پھر وہ صحیح بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک سوئیوں کا زردہ بنتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہ بڑا زبردست بنتا ہے، وہ میری والدہ بناتی ہیں، ابھی حیات ہیں، لیکن اب وہ ظاہر ہے ان کا ایج زیادہ ہے تو اب وہ نہیں ہے، لیکن اب بھی وہ گھر میں بنتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مٹھائی شٹھائی اور باقی چیزیں بھی، پھر دوست احباب گھر سے ملاقاتیں، پھر اس کے بعد دوستوں سے ملاقاتیں۔ تو عید کا دن کافی اس لحاظ سے بزی بھی ہوتا ہے اور رونق والا بھی ہوتا ہے۔ شیف بناتا ہے سبھی کھانے یا بیگم صاحبہ؟ نہیں، کھانے جو ہیں وہ ریسیپیز جو ہے وہ میری بیگم بھی دیتی ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا ماشاءاللہ کافی اچھا وہ ایکسپیرینس ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں کوک وغیرہ بھی ہیں، گاؤں میں بھی جو ہمارا گھر ہے ادھر بھی خواتین ہیں جو کھانا بناتی ہیں، اور ادھر بھی کوک اور لیڈیز ہیں، لیکن ساتھ جو مسز ہیں وہ مطلب ہے کہ انسٹرکشن دیتی، مانیٹرنگ وہی کرتی۔ اچھا، مجھے یہ بتائے بیگم صاحبہ کی ہاتھ کی کوئی پسندیدہ ڈش جو آپ اسپیشل فرمائش کرتے ہیں کہ بیگم آج عید پہ میں گھر ہی ہوں گا، یہ اسپیشل بنائیں، یہ کھائیں گے؟ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عید پہ تو گھر ہونا بہت تھوڑے ٹائم کے لیے گھر ہوتے ہیں، مطلب صبح اٹھے، تیار ہوئے، عید پڑھنے چلے پڑھی، گئے۔ عید پڑھنے کے بعد آئے، پھر لوگ آ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ حلقے کے لوگ آتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، یہ روایت ہے۔ تو آلموسٹ شام تک انہی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کھانے کے ٹائم تھوڑی دیر کے لیے گھر میں جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی ہے، مطلب ہے کہ ایک مجھے وہ چکن کا روسٹ بڑا پسند ہے۔ اچھا۔
تو اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو پسند ہے مسز یا بیگم کے ہاتھ کا پسند ہے؟ نہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک روسٹ اور ایک خاص طور پر مجھے یہ شوق ہے کہ یہ جو سیلڈز ہے جس میں کہ چکن اور ڈفرینٹ ویجیٹیبل کی ورائٹیز ہے، ایک فتوش سیلڈ بنتا ہاں ہے شاید. بنتا ہے، ہاں تو وہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ خاص طور پر پھر وہ مسز کو کہتا ہوں، وہ پھر یہ جو باقی کوک یا وہ کام ان کے بس کا کام نہیں. اکثر سیاستدانوں سے ان کی بیگمات جو ہے وہ روٹھی رہتی ہیں کہ ہمیں پراپر ٹائم نہیں ملتا، شاپنگ پہ جانا ہو یا کہیں پہ جانا ہو تو اکیلے جانا پڑتا ہے کیونکہ حلقے کے اندر مصروفیت ہوتی ہے. یہاں پہ الیکٹڈ ممبران موسٹلی ایم پی ایم این ایس جو ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں اپنا وقت گزارتے ہیں. آپ کو اس طرح کی جو شکایات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بیگم صاحبہ کی؟ نہیں دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں نا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر انٹرویوز ہوتے ہیں تو لوگ کسی حد تک آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹپیکل ٹچ دے جاتے ہیں کہ ذرا بات کو گھما کے. لیکن ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے آن بورڈ جو لینا ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کو لینا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے اس پروفیشن سے ایگری کرتے ہیں، اس سے اتفاق کرتے ہیں، اور اتفاق کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ہی آپ آگے اس فیلڈ میں جاتے ہیں. تو آج کل تو میرے خیال ہے فی زمانہ ہر قسم کا، چاہے گھر کی بھی ڈیوٹی بہت ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا، اسٹڈیز، گھر کا خیال، یہ بھی جو خواتین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک کامیاب گھر کو چلانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اس سلسلے میں یقینی طور پر یہ مسائل ہیں. مطلب اجلاس آیا کتنے اسلام آباد، پالیٹکس میں دن رات ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ نکلے ہلکے میں، گھر میں بچوں کو، ایسے میں بچوں کو بھی سیٹسفائیڈ کرنا اور اس بات پہ بھی سیکریفائز کرنا کہ وہ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، بعض اوقات تو اکیلے جا رہے ہیں، کوئی اور کہیں موڈ ہے جانے کا تو میں نہیں پہنچ پاتا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میرے ساتھ بہت کوآپریشن ہے اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے. کبھی کبھار وہ کہے کہ نہیں آج لازمی ہے نا، اور میں کہوں کہ پھر بھی میں بیزی ہوتا ہوں، تو وہ چھوٹا موٹا تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ان کا کوآپریشن ہے. علی گور بلوچ صاحب کی لو میرج تھی یا ارینج میرج؟ نہیں، لو آفٹر ارینج کہہ سکتے ہیں. یہ لیکن پہلے جو نہیں کہا مجھے لگا آپ کہنے لگے لو میرج تھی. تو نہیں، وہ مطلب ہماری ارینج میرج تھی، اور جس طرح سے سارے خاندانوں میں ہوتا ہے. اور میرے ان لاز جو ہیں وہ جوہر آباد خوشاب سے بلانگ کرتے ہیں. رشتہ کس نے دیکھا؟ رشتہ میرے ہمشیرہ اور بہنوئی نے دیکھا تھا اور والدہ نے. تو بس قسمت تھی، پھر ہو گیا. اب تو ماشاءاللہ بچے بھی جو ہے، بڑی بیٹی جو ہے وہ میڈیکل کالج میں. تو بابی نے آپ سے کوئی پیار سے نک نیم رکھا آپ کا کوئی؟ نہیں، علی کہہ کے ہاں مجھے علی ہی کہتی ہیں. باقی لوگ علی گوہر بولتے ہیں، تو وہ مجھے صرف علی علی کہتی کہتے ہیں یا اے جی او جی جس طرح ہوتا ہے نہیں، اے جی وہ جی نہیں. اتنی عزت افزائی بھی نہیں. اٹ مینس کہ بندہ افسر ہو، ایم پی ایم این اے ہو، گھر میں وہ شوہر ہی ہوتا ہے. نہیں وہ بالکل، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے. اور یقین کرے کہ گھر میں آپ، میرے گھر میں بہت کم پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں گھر پہ اگر ہوں، ایک تو ظاہر ہے میری بچوں کے ساتھ بھی کافی اچھی فرینڈشپ ہے، اور وہ یقینی طور پر وہ بھی اس معاملے میں مجھے کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں تو ساتھ مشورے بھی دیتے ہیں، تو وہ اچھا محسوس ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گھر کو چلانے میں میری مسز نے بھی بڑا اچھا رول یہ کیا ہے کہ اس نے جو ٹائم میں نہیں دے سکا بچوں کا، انہوں نے کبھی فیل نہیں ہونے دیا، اور وہ مجھے کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی. ان کی اسٹڈیز لے لیں، ان کی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح سے انہوں نے ان کی گرومنگ کی ہے، تربیت کی ہے جس طرح سے، تو مطلب میں خوش ہوں الحمدللہ کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اسٹڈیز میں بھی بچے ماشاءاللہ ٹھیک جا رہے ہیں، اسپورٹس میں بھی ٹھیک جا رہے ہیں. جب اکثر ناراض ہو جاتے ہیں آپ یا بھابھی، پہلے کون مناتا ہے؟ وہ الٹیمیٹلی میں نہیں منانا ہوتا، سب مطلب ہے کہ بنانا بھی چاہیے شاید. اچھا جی، ٹھیک ہے. ہاں جی. چلے آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، کچھ پیچھے چلتے ہیں، 20 سال 30 سال پیچھے چلتے ہیں آپ کے لڑکپن میں. سب سے زیادہ عیدی آپ کو کون دیتا تھا؟ ہوتا ہے نا اکثر بچوں کو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ فلاں انکل عیدی زیادہ دیتے ہیں، عید پہ سب سے پہلے ان کو ملے. دیکھیں، عیدی اس وقت سب سے پہلے تو والد صاحب اور والدہ سے لی جاتی تھی. کتنی ہوتی تھی تب؟ وہ میرا خیال ہے وہ آپ بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں.
تو وہ اس وقت تو پیسے کی ویلیو اس کی بھی بڑی اچھی ہوتی، لیکن اس وقت کے لحاظ سے وہ اچھی ہوتی تھی. 5-10 روپے بھی کہتے ہیں اس ہاں دور پہ نہیں، بڑے 10 روپے 5 روپے کی بڑی ویلیو تھی. ویلیو ہوتی تھی. اس وقت تو شاید یہ کوک وغیرہ کی بوتل 1 روپے کی یا 1.5 کی یا ایک سے بھی کم تھی. کام کی تھی، اس طرح آ جاتی تھی. تو ادھر ہم میرے اس وقت جو ماموں تھے وہ انور بلوچ صاحب، وہ بھی MNA رہے فیصل آباد سے. تو وہ ہم ان کے گھر آتے تھے عید سے پہلے یا بعد یا عید پہ، ان کی طرف سے بڑی اچھی عیدی مل جاتی تھی، یہ بھی ہمیں ہوتا تھا. تو اس عیدی کا بھی ہم بڑا انجوائے کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہماری والدہ جو ہے وہ عید کے پیسے ہمیں دے دیتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات. اس سے ہمارا وہ کافی عیدیاں کافی اکٹھی ہو جاتی. تو آپ سب سے زیادہ عیدی کسے دیتے ہیں؟ میں سب بچوں کو برابر دیتا ہوں، اور وہ بھی اپنے بچوں سے ہٹ کے اگر ہوتا ہے نا کسی خاندان میں کوئی 1-2 بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں یا لاڈلے ہوتے ہیں، ان کو ذرا چھپ کے بھی بندہ زیادہ نہیں. وہ دیکھیں، میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایکچولی جو ہمارا پورا گاؤں ہے نا، وہ مطلب ہے کہ ہمارا بائی گاؤں ہے، وہاں کے لوگ پورے علاقے کی محبت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے. تو ادھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عید پر جو ہے نا ان کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں. تو یقین کرے کہ میرا فوکس انہی لوگوں پہ ہوتا ہے کہ میں عید پہ ان کو مطلب ہے جتنا میری استطاعت ہے میں ان کو مطلب کوشش کرتا ہوں کہ عید پہ ان کو خوش کروں، ان کے بچوں کو خوش کروں. اس کے علاوہ میری کوئی اور کوئی ایسا پروجیکٹ، باقی دوستوں کے کزن کے بچے وہ روٹین میں کبھی دے دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، تو وہ چلتا رہتا ہے روٹین. علی گول بلوچ صاحب کی تعلیم کیا ہے؟ کہاں تک تعلیم حاصل کی اور کہاں کہاں سے؟ دیکھیں، میں نے بالکل سٹارٹ جو ہے وہ اپنے گاؤں کے اسکول سے لیا. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد 5th کلاس میں DPS میں آیا، اور ادھر بورڈنگ میں تھا میں فیصل آباد میں اس وقت. اچھا. اور والد صاحب کا چونکہ وہ پالیٹکس میں بھی تھے اور ایگریکلچر بیک گراؤنڈ بھی تھا، تو بہرحال اس وقت یہ جو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول، گرائمر، بیکن ہاؤس، یا اس وقت تو یہ دور دور تک نہیں تھے، کوئی تھا ہی نہیں. صرف لاسال ہائی اسکول تھا یا DPS تھا. تو DPS میں ہوا، پھر میں نے میٹرک ادھر سے کیا، پھر اس کے بعد FC کالج چلا گیا، پھر میں نے FA اور گریجویشن ادھر سے. گریجویٹ ہیں آپ؟ جی. اس سے آگے تعلیم نہیں آپ نے؟ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھ سے بڑے بھائی تھے رجب صاحب، وہ اور میں پیچھے فارمنگ کا سلسلہ تھا، پھر ایک وہ پالیٹکس کا بھی تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تھوڑی بہت ذمہ داریاں اس طرح سے تھیں کہ میں کرنا چاہ رہا تھا ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے، اور میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. سم ہاؤ پھر بس مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکتا. فیملی بزنس کیا ہے؟ ایگریکلچر. کتنی لینڈ ہے آپ کے پاس؟ تقریباً اب تو ہم نے پھر ظاہر ہے کہ کچھ اس میں سے ڈیوائیڈ بھی ہو گئی بھائیوں کے اندر، کوئی تقریباً 10 ایک مربع کی بات. 10 مربع. ہاں، لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ویلیویبل بہت ہو گئی، وہ کچھ کمرشل ہو گئی اور کچھ ریزیڈینشل ہو گئی. اب تو اس کو آپ ایگریکلچر لینڈ نہیں کہہ سکتے. اچھا. تو اس وجہ سے پھر گڈی چڑھ گئی، جیسے ہمارے فیصل آباد میں کہا جاتا ہے کہ جدی جدی کنال تھے. ہاں، جگہ کنال نہیں، پورے فیصل آباد میں جہاں کہیں بھی کسی کی اچھی جگہ پر آ. لیکن کنال والوں کی صحیح گڈی چڑھی نا. کنال روڈ پہ جس کی فرنٹ پہ جگہ تھی نا، وہ ایک مرلہ 1.25 کروڑ کا اب بک رہا ہے. اب بک رہا ہے نا. تو اب دیکھیں نا کہ وہ 10ویں ہاتھ میں 20ویں میں بک بھی تو چکا ہے. ذمہ دار کے پاس اتنی ہولڈنگ پاور بھی تو نہیں ہوتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو وہ اپنی ضروریات کے لیے کبھی زمین بیچتا ہے، کبھی فصل بیچتا ہے. یہ مسائل تو ہے نا ہمارے. تو ذمہ داری کے علاوہ کوئی بزنس نہیں ہو؟ نہیں، میں پراپرٹی کا کرتا رہا ہوں. ایک وقت تھا رجب صاحب میرے بڑے بھائی، وہ جب فری ہوئے وہ ہم نے کچھ عرصہ گارمنٹس ایکسپورٹ کا بھی ایک چھوٹا سا کام کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب ہے کہ میں یہ اپنے کمرشل اور ریزیڈینشل ڈفرینٹ سٹیز میں پراپرٹیز لیتے اور بیچتا بھی رہتا ہوں اپنے. پھر اس کے علاوہ جو ہے کبھی کوئی چیز بنا کے بھی بیچ دیتے ہیں. اچھا. تو یہ شغل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. رائٹ ناؤ اگر آپ کی بات کریں ابھی ہاں علی گوہر بلوچ صاحب کی نیٹ ورتھ کیا ہے؟ سر دیکھیں، کوئی مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹیز وغیرہ اچھی ہیں. موسٹلی تو وہی آپ کہہ لیں کہ جو انہیرٹ والدین کی طرف سے ملی تھی وہی ملٹیپلائی ہوئی کسی نہ کسی طرح سے. تو ٹھیک ہے، کروڑوں میں ہی ہے الحمدللہ. عرب کو ٹچ کرتا ہے فگر؟ اللہ کر دے گا. مجھے تو سننے میں آیا اربوں میں بھی ہے.
نہیں عربوں میں اگر آپ رجب صاحب اور میری ملا لیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے بڑھ ہی جائے گی، لیکن وہ ان کے فوت ہونے کے بعد پھر پہلے ہمارا اکٹھا تھا، پھر ہم نے ڈیوائڈ کر لی، ٹھیک ہے. تو ان کے بچوں کے شیئر ان کو دے دیے. الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ امپریشن ایسا ہی ہونا چاہیے. چلے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے جی. ہاں. آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ فیملی پالیٹکس بھی اثر انداز ہوتی ہے آپ کی اوور آل پالیٹکس کے اوپر. سننے میں آیا تھا کہ آپ کے اور عائشہ رجب بلوچ صاحبہ کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئی رجب بلوچ صاحب کے جانے کے بعد. کہا یہ جاتا تھا کہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ لینا چاہتی تھی آپ کی طرف سے، آپ لینا چاہتے تھے. اس کھینچا تانی میں تعلقات خراب ہوئے. کیا اس بات میں صداقت ہے؟ دیکھیں لوگ پھر بات کو بڑھا چڑھا زیادہ دیتے ہیں میڈیا پر اور وہ باتیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اختلاف رائے تھا اس ایشو پر. جب رجب صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر ہے اس سے پہلے جب رجب صاحب پالیٹکس میں تھے، میں 2 دفعہ تحصیل ناظم بنا، اور رجب صاحب ایکچولی پالیٹکس میں نہیں تھے، ہماری سائڈ سے پالیٹکس میں تھا. ٹھیک ہے. جب میرے پاس چونکہ تحصیل ناظم کی اس وقت یہ مشرف کا ٹائم تھا، کو ہوا تھا، اور تحصیل ناظم کی بڑی پاورفل سیٹ تھی، وہ چھوڑی نہیں جا سکتی تھی، تو پھر رجب کو کانٹیسٹ کروایا گیا الیکشن. اس سے پہلے ناصر بلوچ صاحب جو اس وقت سعد اللہ صاحب ایم این اے، ان کے والد صاحب، وہ ہماری فیملی کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے مشترکہ سب کے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلا الیکشن 2001 کا تھا جو کہ ناصر صاحب نے کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، ہم نے مل کے رجب صاحب کو کروایا تھا. میں اس وقت لوکل باڈیز میں تحصیل ناظم تھا، اوپر ضلع ناظم طاہر ندیر صاحب تھے. پھر اگلا ٹینیور بھی پھر میں 8 سال لگاتار تحصیل ناظم بنا. اس سے پہلے بھی میں ممبر ضلع کونسل بھی رہ چکا تھا. میرے والد صاحب وائس چیئرمین، ہی واز وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل. تو ان کی ڈیتھ ہوگی تو میں ان کی سیٹ پہ ممبر ضلع کونسل میں ہی بنا تھا. یعنی پہلے فیملی پالیٹکس کے میں آپ آئے، آپ کو جی جی جانشین بنایا گیا آپ کے والد محترم. ہاں جی، میرے والد صاحب کی جگہ پر پالیٹکس میں. رجب صاحب کو ہم اور ناصر صاحب پھر لے کر آئے مشترکہ طور پر. تو اس سے پہلے ناصر صاحب کانٹیسٹ 2001 میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا. پھر 2008 والا الیکشن رجب 1 والا جیت گئے، 8 والا نہ جیت سکے، 13 والا پھر جیت گئے، اور اس کے بعد پھر 18 والا میں جیت گیا. تو ابھی ناصر صاحب کا بیٹا ہے، وہ پی ٹی اے کی ٹکٹ پہ تھا، اس دفعہ وہ بنا 7. ہاں. سننے میں یہ آ رہا تھا کہ فیملی میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک بار ٹکٹ آپ لیں گے، اس سے اگلی دفعہ عائشہ رجب بلوچ صاحبہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گی. لیکن اس دفعہ 2018 میں آپ جب بنے ایم این اے، اس کے بعد اس دفعہ پھر ٹکٹ آپ ہی نے لیا 2024 میں. تو اس میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیا پھر اختلافات اس کی وجہ سے بڑھے، یا فیملی میں اس چیز کو، اس میٹر کو کیسے ریزالو کیا گیا؟ نہیں، یہ میٹر تو اسی وقت ہی ریزالو ہو گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری فیملی میں فیلڈ کا الیکشن مردوں کے ہوتے ہوئے آج تک کسی خاتون نے کانٹیسٹ نہیں کیا تھا، روایتاً میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی ہی پالیٹکس کر رہے تھے، اور اس میں کوئی یہ کنٹروورسی نہیں. اس وقت تھوڑا سا ہوا تھا، وہ عائشہ صاحبہ نے کہا تھا کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں، تو پھر ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور سمجھایا کہ آپ نے اگر ایم این نہیں بننا ہے تو پھر آپ کو اسپیشل سیٹ پہ میاں نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں، بنا دیتے ہیں. اور کسی حد تک رجب صاحب بھی جب وہ کینسر پیشنٹ تھے، انہوں نے مجھ سے بھی اور کسی حد تک پارٹی سے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. ان کو اندازہ تھا کہ اس معاملے پہ کچھ ڈسپیوٹ ہے. تو وہ الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایک ہی گھر کے اندر ایک اسپیشل سیٹ بھی دی اور ایک ٹکٹ بھی دیا تاکہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہ بنے. اور وہ اس وقت حل ہو گیا. اس کے بعد یہ 18 کے الیکشن آ گئے، یہ 24 کے بعد، 18 کے بعد 24 والے یہ جو الیکشن 2024 میں 23 میں ہوئے، تو اس میں پھر وہ عائشہ صاحبہ نے کہا تھا کہ میں کانٹیسٹ کروں گی. اس میں پھر پارٹی نے مہربانی کی، مجھے ٹکٹ دے دیا. آپ کے ساتھ ساتھ ٹکٹ کے لیے ڈاکومنٹس جو پارٹی کو جمع کروانے ہوتے ہیں، عائشہ صاحبہ نے بھی کروائے تھے؟ کروائے تھے، انٹرویو ہوا تھا ان کا؟ انٹرویو ہوا. کس بیس پہ آپ کو الیکٹ کیا گیا، ان کو نہیں؟ نہیں یا یہ پارٹی خدمات آپ کی دیکھی گئیں یا کچھ اور؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے وہ پارٹی کو بھی اندازہ ہے، جو علاقے کے ساتھ رابطہ اور جو مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جس طرح سے ایکٹیولی، الحمدللہ میں اپنے منہ سے کرتا ہوا بات تو اچھا نہیں لگتا، لیکن میں آپ کو سمپلی صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جب انٹرویوز ہو رہے تھے ہمارے ٹکٹس کے لیے،
جس میں کہ ڈویژن وائز ہوتے تھے، پورا فیصل آباد ڈویژن تھا. جب میری باری آئی میں کھڑا ہوا، ہر بندہ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا، اس کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ اپنی فیور میں بتائے کہ اس نے پارٹی کے لیے کیا کیا 4 سال 5 سال یا جب سے. تو میں کھڑا ہوا تو میں بات کرنے لگا تو مجھے شہباز شریف صاحب نے روک دیا تھا، اور میری جگہ پر انہوں نے بات کی تھی. یعنی آپ کے کامنٹس شہباز شریف صاحب نے ہاں پاس جی. کی. پھر اس کے بعد میں بولتا، قائد محترم نواز شریف صاحب نے الحمدللہ جو ہے سیکنڈ کیا وہ سیکنڈ کیا، پھر مریم نواز صاحبہ نے کیا، پھر حمزہ شہباز صاحب نے کیا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا. تو یہ میرے لیے ٹکٹ سے کہیں بڑا آنر یہ تھا کہ میں کھڑا ہوں. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہنس کے کہا، انہوں نے کہا علی گور اب تم بیٹھ بھی جاؤ کہ اتنے لوگوں نے تو تمہاری Recognize تعریف کیا. کر دی ہے ریکگنائز. تو الحمدللہ ایکچولی پارٹی پہ برا وقت تھا 18 سے لے کے، آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کو قید و بند کی صورتیں، ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ جیل میں ہی تھے نواز شریف صاحب. مریم صاحبہ نے بہت تکلیف دیکھی ہے، حمزہ شہباز صاحب پتھرول جیل میں رہے، شہباز شریف صاحب بھی جیل میں یا کوئی تھوڑے دن بعد. اس ٹائم میں پھر ہم نے مل کے جو پارٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں، اور اپنی جتنے بھی میرے اور بہت سینئر لیڈرشپ ہے ہماری پارٹی کی، سب زیر اطاعت رہے. تو ہم نے جو ان حالات کو ادھر رہتے ہوئے اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر فیس کیا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پارٹی لیڈرشپ اس کو دیکھ رہی تھی. مریم صاحبہ خود جتنے بھی ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی کمپین چلی، جلسے ہوئے، ہم اکٹھے ہوتے تھے مریم صاحبہ کے ساتھ. پھر جتنا بھی انہوں نے اس کے بعد ہماری لیڈرشپ کی تاریخیں ہوتی تھی، کورٹس، عدالتیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم شامل نہیں ہوتے تھے ساتھ. پھر اس کے بعد جو کے پی کے کہہ رہا ہوں، کشمیر اور گلگت بلتستان کے الیکشن تھے، ان کمپین میں بھی مریم صاحبہ کے ساتھ تھے ہم. آپ کو نہیں لگتا کہ جو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو اسمبلی کے اندر کا بزنس تھا، جس میں کہ ایک اپوزیشن نے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن کا ایک جاندار کردار ادا کرنا، اس وقت تو کوئی بات کرنے سے بھی لوگ ڈرتے تھے نا، ماحول ہی ایسا مقدمات بناتے تھے اور یہ کرتے تھے. تو اس میں شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ادھر ہم نے بڑا اوپنلی میں نے الحمدللہ کیا، فرنٹ فٹ پہ آ کے کیا. انہوں نے میرے خلاف مقدمات بھی بنائے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیل وغیرہ ہو گئی اور وہ سلسلہ مینیج ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح 2018 سے پہلے یہ معاملات بہتر ہوئے تھے، اگر گھر میں ہی بیٹھ کے چیزوں کو طے کر لیا جاتا تو آپ بھی اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتے، کوئی نہ کوئی سیٹ ایک بار پھر سے نکالی جا سکتی؟ نہیں، میں نے انفارچونیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور میں آپ کی بات سے اتفاق، اس بات پہ ہوم ورک ہوا تھا، بات ہوئی تھی، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہ اس وقت پھر معاملہ حل نہ ہو سکا، جس میں باجی عائشہ صاحبہ نے جو ہے وہ ہمایوں صاحب کی فیور میں سپورٹ کر دی. اس دفعہ ہمایوں صاحب کی فیور میں؟ ہاں، اور جو رجب صاحب کا بیٹا ہے روشان، میرا بھتیجا، اس نے سعد اللہ کی کر دی، ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ. یہ تو بڑی آپ عجیب بات بتا رہے ہیں ویسے ہاں، پہ. وہ مطلب ہے کہ وہ مدر ہاں، مدر جو ہے وہ ہمایوں صاحب ہمایوں صاحب کی طرف، اور بیٹا ان کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا اور ٹکٹ ان کو چاہیے نون لیگ کی. نہیں، وہ تو پھر اس وقت پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا نا، تو پھر وہ بٹ شاید چاہیے تو ناراضگی تھی نا. میں انہوں نے ظاہر پھر نون کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کی میری. کیا پارٹی کو آپ نے یہ چیز ریکگنائز کروائی؟ نہیں، پارٹی کو پتہ ہے سب کچھ، پتہ ہے ان کو. تو پھر آئندہ تو پھر اس طرح کے بندے کے لیے میرا خیال ٹکٹ لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو سعد اللہ پی ٹی آئی سے ہے، وہ بھی ہمارا سارا آپ کا خاندان ہی ہے، خاندانی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں وہ، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں شاید جتنا کلوز مارجن میرا تھا، ویسے تو میں الیکشن 2100 کے 2200 ووٹس کا تھا. 2100 کا تھا، اور وہ تو ایک الگ سٹوری ہے، الیکشن تو میں جیت چکا تھا. لیکن چلیں، وہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ود ان فیملی الیکشن ہوا ہے. ہمارے آج بھی آپس میں، ہمارا گاؤں میں گھر ایک ہی ہے، حویلی. کیا پھر یہ سوچ کے کیا گیا کہ ایک بندہ پی ٹی آئی سے کھڑا ہو جائے، ایک نون سے، ایک فلاں سے، سیٹ تو گھر میں ہی آنے؟ نہیں، پلان ایسا نہیں تھا، لیکن بائی چانس ایسا ہو گیا کہ 2018 کے الیکشن میں ٹکٹ سعد اللہ کو مل گیا. سعد اللہ آپ رشتے میں لگتے کیا ہیں آپ؟ وہ میرے کزن کے بیٹے. آپ کے کزن کے بیٹے پی ٹی آئی سے، آپ خود نون لیگ سے، اور ہمایوں جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی سے.
تو یہ جیتے پھر سعد اللہ اور گھر میں ہی سیٹ آئی, آپ جیتے تو نون لیگ کی طرف سے پھر اسی گھر میں سیٹ جانی تھی. یہ ہوتا ہے سم ٹائم کوئی بڑا خاندان ہو تو وہ یہ ڈیوائیڈ کر لیتا ہے کہ ساری جو میجر پارٹیز ہیں ان کو کیپچر کر لیا جائے تاکہ سیٹ گھر میں ہی ہے. نہیں, میرا خیال انٹینشنلی تو ایسا کسی نے بھی نہیں کیا, نہ بھائی ناصر وغیرہ کی طرف سے ہوا نہ ہماری طرف سے, لیکن یہ چانس ایسا ہو گیا. لیکن پہلے یہ بات ضرور ہے کہ ناصر صاحب بھی پی ایم ایل این میں ہی تھے. اچھا. وہ 2000 جو جب مشرف کا کو ہوا تھا وہ 95 یا 7 والا, اس وقت نون لیگ کے ٹکٹ کے ایم این اے وہ مطلب ایم این اے تھے, وہ سٹنگ ایم این اے تھے جب ناصر صاحب. مشرف صاحب نے ہاں جی لگایا, ماشاء اللہ لگایا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ کاف لیگ میں چلے گئے, اور اس وقت ہمارے سیاسی آپ کہہ لیں کہ وہ جو فیملی کے ہیڈ تھے وہ ناصر صاحب تھے, پھر انہوں نے وہ کاف لیگ میں چلے گئے. تو ہم نے پھر 2001 میں رجب نے کاف لیگ کے ٹکٹ پہ کانٹیسٹ, ہم تو اس وقت ظاہر سیکنڈ لیڈرشپ تھے نا 9-2 کی, 9-1 کی ناصر صاحب تھے. تو سیاسی فیصلے وہی کرتے تھے کہ کس فیملی پارٹی کے. میں جانا ہے یا کس نے کانٹیسٹ کرنا ہے. 2001 پھر میں ٹاؤن ناظم بنا, میں نے کانٹیسٹ کیا, رجب صاحب ایم این اے بنے. رجب صاحب کو بھی کانٹیسٹ ناصر صاحب کی مرضی سے کروایا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرے. شاید ناصر صاحب گریجویٹ نہیں تھے اس وقت, مشرف نے گریجویشن کی سے کروائی. تو بہرحال وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بعد میں, پہلے تو ہمارے اور ناصر صاحب کے پولیٹیکل ریلیشن اچھے رہے, لیکن 2008 میں آ کر کچھ اختلاف ہوا. 13 کے بعد تھوڑے 13 تک کچھ ہو گئے تھے, لیکن اس وقت سعد اللہ نے رجب صاحب کے نیچے آزاد ایم پی اے کے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا. ہم نے اس وقت سعد اللہ کی سپورٹ کی تھی, اچھا. ناصر کے بیٹے نے. پھر جو رائٹ ناؤ ایم این اے ہیں. ہاں نائٹ نو میں نے پھر 18 میں اختلاف زیادہ ہو گیا, تو پھر ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا, ہمیں ایم این اے کا, میں ایم این اے بن گیا. تو اس دفعہ بس یہ اسی اختلاف کو کنٹینیو رکھتے ہوئے انہوں نے پھر پی ٹی آئی سے لڑا, اور آپ نے مسلم لیگ نون سے اس دفعہ وہ جیتے اور آپ ہاں جیتے. لیکن اس دفعہ میں تو اس وقت الحمدللہ 11,000 کی لیڈ سے جیتا تھا, لیکن اس دفعہ کا الیکشن کا ریزلٹس جو ہے وہ کنٹروورشل ری کاؤنٹنگ ہوئی. ری کاؤنٹنگ میں 3500 سے جیت گیا, ابھی بھی کیس میرا سپریم کورٹ میں پڑا ہے. اچھا, یہ سننے میں آیا, یہ بات درست ہے یا غلط ہے, پی ٹی آئی نے جو سروے کروائے تھے مختلف حلقوں کے, انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے حلقے سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہار رہا ہے اور بعد میں وہ جیت گیا, یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ جی وہ انہوں نے ایک پورٹل پہ سرویز دیتے تھے, جس میں انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے پورٹل پہ دیا تھا. انہوں الیکشن میں کوئی ہفتہ 10 دن رہتے تھے, جس میں انہوں نے یہ شو کیا ہوا تھا کہ باقی سیٹیں ساری جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی. ہمارے والی سیٹ اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ پی ایم ایل این جیت رہی ہے, اور الحمدللہ ہم جیت بھی رہے تھے, اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. ہارے کیسے؟ وہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک نشان تھے 2 بھالو کا اور بکری کا, وہ دلوائے گئے تھے میرے اینٹی ایسے لوگوں کو جو کہ اس وقت الیکشن ہی کانٹیسٹ نہیں کر رہے تھے, صرف شیر کا ووٹ خراب کرنے کے لیے. 5-6 ہزار کتنا ووٹ ان نشانات پر ڈال گیا. نشان ریزمبل کرتا تھا اس کی وجہ ریزمبل سے, کرتا اور تھا. آپ کے تو میرے خیال دیہات کے علاقے ہیں, لوگ زیادہ ہاں وہ کر ریکگنائز نہیں جاتے ہیں, کرتے. اور وہ تو آن ریکارڈ چیز ہے نا کہ وہ بندے تو کانٹیسٹ کر ہی نہیں رہے تھے. اتنا ووٹ تو 7-8 ہزار ووٹ تو نہیں پڑ سکتا نا جو بندہ الیکشن نہ کانٹیسٹ کر رہا بالکل ہو, بالکل. وہ مغالطے سے لگے. پھر اس کے علاوہ کچھ ہمارے گدیاں ہیں پیروں کی اور اس طرح کے, ان کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ ہمایوں صاحب کو ووٹ دیں. کس نے پریشرائز کیا؟ وہ جنہوں نے 18 میں مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیا تھا, انہی کی طرف سے ہی ہوگا. تو بہرحال وہ ایک مطلب اوپن سیکرٹ بات ہے جہاں سے بھی ہوا. اچھا, تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ الیکشن ہارے نہیں, ہرائے گئے. آپ نتائج آپ کے سامنے, ان میں گڑبڑ کی گئی. ایکچولی میں 3500 سے جیتا ہوا تھا. ان سب وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, وہ پیروں کو بھی میرے خلاف کر کے وہ نشان بھی دلوا دیا, وہ بکری کا اور وہ بھالو کا. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ابھی امید تو کو کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ انصاف کرے گی. یہ آئینی عدالت میں میرا کیس ہے, آئینی عدالت کے اندر کیس ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمایوں جو تیسرے کینڈیڈیٹ آئے جہانگیر ترین کے, جن کو بقول آپ کے عائشہ رجب بلوچ صاحبہ نے بھی سپورٹ کیا, 35,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیا. اگر وہ ووٹ نہ لیتے تو آپ 2100-2200 کا مارجن بتا رہے ہیں, ووٹ کچھ کھینچے جاتے آپ کی طرف, تو میرا خیال ہے آپ جیت سکتے تھے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو بڑی ریئلسٹک بات کرتا ہوں
جو اپنا الیکشنز ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر میری ٹانگیں نہ کھینچی جاتی تو میں پھر لیڈ سے جیتتا 10-11 ہزار. تو یہ الیکشن تو ویسے بھی میں ان تمام سرکمسٹانسز کے باوجود کہ میرے خلاف دھاندلی کی گئی، اس کے باوجود بھی میں 3500 سے جیتا ہوں. یہ میرا موقع، ان تمام دھاندلیوں کے باوجود بھی میں جیت گیا تھا. چلیں لیٹس سی جی، یہ تو اب کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اب روشان اور عائشہ صاحبہ والے معاملات بہتر ہو چکے ہیں؟ نہیں دیکھیں، آفٹر آل انکلوڈنگ سعد اللہ ناصر صاحب، پچھلے دنوں میں ان کی ابھی کچھ دن پہلے وفات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اگر اس طرح دیکھا جائے تو سعد اللہ بھی وہ مطلب میرے کزن کا بیٹا ہے، اور وہ بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، اور میں بھی ان کے ساتھ پیار محبت والا. ہم نے پالیٹکس کی وجہ سے اپنے ذاتی ریلیشن نہیں خراب کیے. چاہے کیونکہ رجب ریسنٹلی صاحب روشان کی شادی ہوئی، آپ نظر آئے ہیں اس میں؟ نہیں نظر نہیں آئے. میں نے پوری فیملی میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ سیاسی اختلاف ہے ہمارے سعد اللہ کے یا رجب صاحب کے بچوں کے ہو. کوشش یہ ہوگی کہ ان سیاسی اختلافات کو وقت کے ساتھ ساتھ کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. یہ بھی آپ نے ویسے بڑے بڑپن کی بات کی ہے ہاں کہ یہ برف جو ہے وہ یہ پگھلنی چاہیے. ہاں، لیکن ظاہر ہے جہاں پر پھر نظریات آ جاتے ہیں، ہوں لائک ایک بندہ ہے. اب میں نواز شریف صاحب کی قیادت، ان کے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں جو نواز شریف صاحب کا کردار ہے، جو انہوں نے ملک کے لیے کام کیا، جو انہوں نے صوبے کے لیے کام کیا، اور جتنے گمبھیر حالات میں ہمیشہ سے سب سے زیادہ دفعہ تو گورنمنٹ ان کی توڑی گئی. وکٹمائزیشن سب سے زیادہ تو نون لیگ میں ہوئی، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے، تو آر ٹی ایس سسٹم والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا جس طرح سعد اللہ پی ٹی آئی میں، تو میں تو نظریاتی طور پر بالکل وہ نواز شریف صاحب کی جو قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر قیادت پاکستان کے معاملات چلانے کے لیے فی الحال اویلیبل نہیں ہے. ایم این ایز بہت سارے ہیں، بہت سارے کارکنان ہیں نون لیگ کے، لیکن میاں صاحبان کے قریب اور اتنا قریب ہونا کہ وہ خود چل کے آپ کے گھر آئیں، یہ بڑی مطلب قابل غور چیز ہے. کون سے ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے آپ کی قربت اتنی بڑی؟ دیکھنے میں یہ آیا کہ رجب بلوچ صاحب کی ڈیتھ کے بعد میاں نواز شریف صاحب خود ان کے گھر چل کے آئے. قربت کی وجہ کیا تھی؟ آپ پہ ٹرسٹ اتنا کیوں کرتے تھے؟ یہ ریلیشن بلڈ اپ کیسے ہوا؟ دیکھیں، جب رجب صاحب کو ان کی وفات ہوئی تو الیکشن سے تقریباً 1 سال پہلے وہ بیمار ہوئے تھے، اور وہ اس وقت سٹنگ ایم این اے تھے. اس وقت جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو وہ پارٹی صدر تھے، تو پھر انہوں نے ایک پابندی لگا دی. وہ اس وقت یہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اور جس طرح سے وہ بابا رحم تھے جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس، ان کے تھرو جس طرح نواز شریف صاحب کو وہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک وہ قانون بنا دیا یا نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جو بندہ مطلب ہے کہ سزا یافتہ ہے وہ پارٹی صدر نہیں رہ سکتا. تو اس میں نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں پھر پوری اسمبلی نے ایک قانون سازی کی کہ ڈسکوالیفائی بندہ، سزا یافتہ بندہ بھی اپنی پارٹی کا صدر رہ سکتا ہے، جس میں پی ٹی آئی والے بھی ہماری مخالفت کر رہے تھے. آج دیکھیں نا، وہ جو لوگوں کے آپ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، پھر ان راستوں سے خود کو گزرنا پڑتا ہے. یہ آج بانی پی ٹی آئی کی چیخیں نکلتی ہیں، اور پی ٹی آئی کی، تو اس وقت یہ ہماری مخالفت کر رہے تھے اس قانون سازی میں. ہماری پارٹی کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے کہہ رہے تھے، جب وہ قانون سازی ہونی تھی، اسمبلی میں ووٹنگ ہونی تھی، تو اس میں ہماری پارٹی کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس قانون سازی میں ووٹ نہیں دینے. میں نے اس حالات میں بھی دیکھا کہ اتنی بیماری کے باوجود بھی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ رجب رجب صاحب وہاں صاحب پہ، آپ نے کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب گھر پہ کیوں آئے؟ جب نواز شریف صاحب تو حال کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا اس وقت جب قانون سازی ہو رہی تھی، تو وہ اپنے وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، وہ تو ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے. دیکھا کہ ایک کینسر پیشنٹ بیمار ہے، میں نے ادھر تو لوگ جو ٹھیک ٹھاک تھے ایم این اے وہ بھی کئی بھاگ گئے تھے، ووٹ دینے نہیں آئے تھے، اور رجب صاحب بیماری کی حالت میں ووٹ دینے آئے. ان کی اور اسپیچ اس کے مجھے کچھ آج دن بھی بعد، یاد ہے. اور وہ آخری اسپیچ تھی اسمبلی میں، اس کے کچھ دن بعد فوت ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ووٹ ایک پارٹی کی امانت تھی، وہ میں دینے آیا. تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں وفاداری کی مثال نہیں ملتی. اس پہ نواز شریف صاحب پھر عیادت کے لیے ہاسپٹل آئے، پھر اس کے بعد ان کو پوچھنے کے لیے مریم صاحبہ گھر آئیں، پھر وفات ہو گئی، پھر شہباز شریف صاحب سارے. پھر یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے فیملی میں یہ ٹکٹس کا ایشو بنا تو انہوں نے پھر
ہمیں مطلب ہے کہ دونوں سیٹس دے دیں. تو نواز شریف صاحب کی میں سمجھتا ہوں اس سے ہٹ کے نواز شریف صاحب ایک بڑے زیرک انسان ہے, اور وہ ایک واقعی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ان میں دیکھیں لیڈر صرف بڑکے لگانے سے بندہ نہیں بنتا, لیڈر اپنے کردار سے بنتا ہے. لیڈر وہ بنتا ہے جب امریکہ جیسا ملک آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو اور آفر لالچ بھی دے رہا ہو کہ آپ کو اربوں ڈالر دے دیں گے, ذاتی طور پہ بھی ڈالر دیں گے, لاکھوں کروڑوں اربوں دے دیں گے, آپ دھماکے نہ کریں. نواز شریف صاحب ڈٹ گئے تھے اور انہوں نے چاغی کے مقام پہ تک دھماکے کیے تھے. مشرف نے کیا کیا اذیت نہیں دی جیلوں میں رکھ کے, 10 سال سیاست نہیں کرنے دی, ہر قسم کرنے دی. نواز شریف صاحب نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور پارٹی ٹوٹ گئی. کوئی حتیٰ کہ یہ تھا کہ 19 سیٹیں بھی نہیں تھیں اسمبلی کے اندر, وہ جب مشرف نے جب کاف لیگ بنائی اور وہ سارا ڈرامہ کیا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ ان بعد میں نواز شریف صاحب 13 میں کلین سویپ کیا, پھر اللہ کے کرم کی ایک نظام ہے. اچھا, آپ جب ایم این اے رہے غالباً آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکٹری بھی تھے, پارلیمانی سیکٹر. پارلیمانی سیکٹری تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے حلقے کے میجر کام کون کون سے آپ نے اپنی دور حکومت کے اندر کروائے, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے بڑا بینیفیشری ہے؟ دیکھیں یہ ہماری جو کنسٹیچوئنسی اس میں تاندے والا پوری تحصیل ہے آلموسٹ, لیکن جب میرا 18 کا الیکشن ہوا تھا اس میں تاندے والا تحصیل کا ایک چھوٹا سا پورشن مامو کانجن میں وہ نہیں تھا, اور ادھر جڑا والا کی طرف بنا دیا گیا تھا. وہ بھی ایک طریقہ تھا ہرانے کے لیے, ہلکے بالکل چینج, مطلب آدھا ہلکا ہی چینج کر دیا. فیصل آباد شہر تک میرا ہلکا آ جاتا تھا, قریب تک آ جاتا, اتنا آگے. لیکن الحمدللہ میں 11,000 ووٹوں سے جیتا تھا اس وقت. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اپنے بڑے پروجیکٹ کی اس اگر ٹینیور کو دیکھا جائے, اگر رجب صاحب میرا تحصیل ناظم کا ٹینیور, رجب صاحب کے 2 ایم این اے کے ٹینیور, پھر میری 1.25 سال کی وہ گورنمنٹ جس میں کہ وہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا, اور پھر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. وہی پہلے تو وہ اپوزیشن میں رہے 4 سال. تو اپنے حلقے کے یا اپنے جو تین میجر کام آپ نے ہاں, کیے ہیں وہ آپ ذرا کاؤنٹ کروا دیں. ایک سب سے بڑا تو پروجیکٹ ہم نے کیا ہے جو یہ روڈ تاندے والا سے لے کے کمالیہ تک بنوائی ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنی لاگت میں؟ یہ تقریباً 2 ارب سے اوپر, یا 2.25 ارب کے یہ قریب. آپ کے دور حکومت میں بنی؟ جی. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے رجب صاحب کے ٹائم میں لگا تاندہ والا میں سوئی گیس آئی تھی, وہ ایک بڑا مطلب لوگوں کو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, وہ پروجیکٹ رجب صاحب کے ٹائم میں ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ڈول کیریج وے, شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے, یہ جب عدم اعتماد ہوا تھا اس کے بعد, تو انہوں نے فیصل آباد میں جلسہ کر کے فیصل آباد سے تاندے والا ڈول کیریج وے کی اپروول دی, جس پر کہ اب اے ڈی پی میں اس کا آ گیا اور اب ٹینڈر ہو رہے ہیں. اس میں آپ کا ہاتھ تھا؟ شہباز شریف صاحب نے انیشیٹو دیا تھا اور پنجاب گورنمنٹ نے دیا تھا, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے, اور ہم سب نے مل کے ان کو ایک ہی پروجیکٹ مانگا تھا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمارا کافی ساتھ دیا. اور پھر شہباز شریف صاحب خود آئے, شہباز شریف صاحب نے اپنی سپیچ میں میرا نام لے کے کہا تھا. وہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ موٹر وے جو آپ کی تانلیہ والا سے گزرتی ہے M3 کے M2 ہے, اس پر انٹرچینج بننا تھا. ہاں جی, انٹرچینج. شہباز شریف صاحب نے آپ کا نام بھی لیا تھا تقریر میں. یہ روڈ اور انٹرچینج کٹھا منصوبہ ہے. کیوں نہیں بنا انٹرچینج اب تک؟ وہ ابھی پہلے روڈ بنے گی تو پھر انٹرچینج بنے گا. کتنی دیر بعد بن جائے گا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ابھی روڈ اس سال شروع ہو جائے گی جون میں. کہا جاتا ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہو, جیسے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے ابھی, ہاں, اگر آپ ٹکٹ ہولڈر ہیں, سیٹ نہیں بھی جیتے, لیکن حلقے میں بجٹ آپ ہی کے ذریعے لگے گا, تو کوئی میجر پروجیکٹ ہے رائٹ ناؤ جو آپ زیر تعمیر ہو آپ کے حلقے؟ بالکل, حلقے میں ڈیولپمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم صاحبہ نے بھی بڑا تعاون کیا ہے, اور وہ ہمارے حلقے کی ڈیولپمنٹ تو چل رہی ہے, جس میں ایک یہ جس روڈ کا میں نے ذکر کیا کہ یہ اپروول اس وقت حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر بنے تھے نا, جب یہ ہم نے تاندے والا سے لے کے مامو کانجن کمالیہ تک اپروو کروائی, تو اس کا ایک پورشن تھا ظفر چوک سے کمالیہ کا, وہ فنڈ ریلیز ہونے رہ گئے تھے, باقی تو بن گیا تھا. وہ مریم صاحبہ کو میں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کیا, وہ تقریباً کوئی 65 یا 75 کروڑ کے فنڈ تھے, اس کا کریڈٹ مریم صاحبہ کو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے
علاقے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے ہاسپٹل تھے اور سکولز کے کمرے تھے وہ آر ایچ سی جو ہیں ان کی رینوویشن کا کام ہوا، بی ایچ یوز کی رینوویشن کا کام ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ روڈ جو ہے جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں وہ کافی مریم صاحبہ نے ابھی مرمت کروائی ہیں. یہ میں آپ کو وہ کام بتا رہا ہوں جو ابھی ہو رہے ہیں. تھوڑا سا خواتین کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. مریم صاحبہ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ تانلیہ والا میں جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان میں خواتین کے ڈلیوری کیسز کے لیے کتنی سپیس موجود ہے، کتنے بیڈس موجود ہیں؟ موسٹلی آپ کے کیسز جو ہیں وہ فیصل آباد کو ریفر کر دیے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ راستے میں آتے آتے بھی بہت ساری تکلیفوں کا خواتین کو سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا بچے بھی راستے میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی انیشیٹو آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا، کوئی میجر ہاسپٹل خواتین کے لیے ڈلیوری کیسز کے لیے وہاں پہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو بلکہ ایک پروگرام میں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ میرے ساتھ آ کر میری کنسٹیٹوئنسی میں کریں، ٹھیک ہے؟ 24/7 ایک نہیں، کچھ آر ایس سیز اور کچھ بی ایچ یوز ایک تحصیل تانیہ والا میں چل رہے، انکلوڈنگ جو ہمارا ٹی ایچ پی ہاسپٹل تانیہ والا ہے، 24/7 جس میں ڈلیوری کیسز ڈیل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب بی ایچ یو بولا جاتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ، یہ گاؤں کی سطح پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آر ایچ سی بھی رورل ہیلتھ سینٹر، یہ اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، یہ بھی گاؤں کی سطح پہ ہوتا ہے. آر ایچ سی تقریباً تحصیل تانیہ والا میں 4-5 ہیں، بی ایچ یوز اس سے زیادہ ہیں. موسٹلی پہ ڈلیوری کیسز ہو رہے ہیں اس ٹائم. اور باقی پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ کو کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئے، لیکن وہ بھی لیڈی ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہو رہے ہیں ڈلیوری کیسز. یہ تھوڑی ہے لیکن کہ میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا، ایک بار آپ وہاں پہ جا کے نا وزٹ ضرور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ ایک مہینے کے اندر کتنے کیسز ہو رہے ہیں اور کتنے کیسز کو ریفر کیا جاتا ہے، اور جن کو ریفر کیا جاتا ہے کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ فیصل آباد ریفر کیا جاتا ہے. وہ وجوہات، وہ ادویات یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ اگر ڈرا بیکس ہیں تو ان کو اوور کم کر کے کسی نہ کسی طرح تانلیہ والا میں سہولت دینی چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو اس قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ڈلیوری کیسز سے ہٹ کے بھی کیس سیریس ہے، ہارٹ کا ہے اور ہے، ان کو ضرور ریفر کیا جاتا ہے فیصل آباد میں، ایف آئی سی میں یا الائڈ ہاسپٹل میں. لیکن ڈلیوری کیسز کا تو کوئی بہت کمپلیکیٹڈ کیس نہ ہو تو وہ تو اب جو مریم صاحبہ نے آ کے کام شروع کیا، یہ سٹارٹ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، پھر پی ٹی آئی کے ٹائم میں یہ کام ڈھیلا پڑ گیا تھا. اب انہوں نے آ کے مریم صاحبہ نے جو بی ایچ یوز کو اور آر ایس سیز کو آؤٹ سورس کی ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ ڈلیوری کیسز میں سمجھتا ہوں کہ اب باقاعدگی سے ہو رہے ہیں. اب لوگ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس بھی جانے کے بجائے جو ہماری مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے کروا رہی. اچھا علی بھائی، تانلیہ والا کے اندر کتنے گرلز جو کالجز ہیں ایسے موجود ہیں جن میں بی ایس پروگرامز ہو رہے ہیں اور دیکھیں جو گورنمنٹ کے؟ ہاں جی، جو بی ایس پروگرام چل رہا ہے تانیہ والا میں، جو گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ہے، گرلز کا تو ایک بھی نہیں ہے میرے اندازے میں. گرلز ڈگری کالج ہے، اس میں بی ایس پروگرامز چل رہے ہیں. ناٹ شور، میں اب آپ کو ابھی میں نے پتہ نہیں کیا، میری لیکن انفارمیشن کے مطابق ایک بھی ایسا کالج موجود نہیں ہے. بوائز میں تو چل رہی ہے، بوائز کا تو ہے، ہاں وہ مجھے پتا ہے، وہ بھی ہمارے ریسنٹلی اچھا میں آپ کو مزے کی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، مامو کاجن بھی ہمارا قصبہ ہے، وہاں پر بوائز ڈگری کالج اور گرلز ڈگری کالج دونوں ہم نے بنوائے، رجب صاحب نے اور میرے ٹینیور کے بنے ہوئے. اور یہ جو تانیہ والا کے یہ خیر دونوں پہلے بنے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ضرور کی ہے، ادھر بلاکس بنوائے، ادھر کلاس بڑھائی، ادھر جو ہمارا سٹاف تھا کم تھا وہ بڑھایا اپنے ٹینیور میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ بوائز ڈگری کالج ہے اور گرل تانیہ والا، اس کو ہم نے اس لحاظ سے ضرور فوکس کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ گرلز کے حوالے سے بھی انیشیٹو لینا چاہیے؟ خواتین کو فیصل آباد پڑھنے کے لیے آنا پڑتا ہے اتنی دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بیسک تعلیم تو ایک بیسک نیڈ ہے ہر شخص کی، اور خواتین کے لیے ہمیں زیادہ انیشیٹوز لینے چاہیے تاکہ ان کو آؤٹ آف دا سٹی نہ جانا پڑے. کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ڈگری کالج کی ڈگری کلاسز تو ادھر ہو رہی ہیں نا، اور ہمارا کچھ ایک سی ایم صاحبہ سے ہم بات ہماری چل رہی ہے کہ ہمیں جی سی یونیورسٹی کا ایک کیمپس سب کیمپس ہو جائے. سب کیمپس جو ہے نا وہ تانیہ والا کے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نظر اس چیز پہ ڈلوائی جائے تاکہ آپ جو مریم صاحبہ ہیں اپنی پارٹی قیادت سے بات کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں نے جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے
کہ ایون ڈگری کالجز کی بجائے بھی نا جو یونیورسٹیز کے کیمپس ہیں نا وہ ہونے چاہیے، ہوں کیونکہ ادھر پھر گریجویشن تک تو بچے بچیاں گزارا کر لیتے ہیں، ماسٹرز بھی لیکن ماسٹرز اب تو بی ایس پروگرام کے اندر ماسٹر بھی آ جاتا ہے اور گریجویشن بھی آ جاتی ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن complete. اگر آپ یہ انیشیٹو لینا چاہیں نا علی بھائی، میں جتنا جانتا ہوں آپ کو ہاں فیصل آباد کی جس یونیورسٹی ہے اس کا کوئی سب کیمپس یا ایگری کا وہاں پہ کھول دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ بڑا بینیفیشری ہوگا. 7.5 لاکھ کے قریب تو آپ ہی کی کانسٹیچوئنسی کی آبادی ہے. اگر پورے تانلے کی ہم بات کریں گھما پھرا کے تو کافی آبادی بن جاتی ہے اور کافی بچے ہیں وہاں پہ جو تعلیم حاصل کرتے دیکھیں جو تو گورنمنٹ کے کالجز ہیں، اگر میری کنسٹیچوئنسی دیکھی جائے تو اس میں اس وقت 2 بوائز اور 2 ڈگری کالجز ہیں آلریڈی، ہیں. اور اس کے علاوہ اسکول بہت سارے ہم نے اپ گریڈ کروائے، ہائی کروائے، کچھ ہائر سیکنڈری کروائے، گرلز بھی اور بوائز بھی، اور خاص طور پر جو مسنگ فیسلٹیز تھیں، جو کلاس روم، ٹوائلٹس، بلاکس، اور یہ آج کل رمضان شریف میں بھی میں نے 1-2 جگہ پر افتتاح کیے ہیں جا کر، تو وہ تقریباً ہر دوسرے اسکول میں اس وقت کام ہو رہا ہے، مطلب جہاں پر کوئی رومز بننے والے تھے 2 کوئی ٹوائلٹ بلاک بننے والا تھا. یہ چیزیں اب تقریباً مریم صاحبہ نے اس میں بڑی سپورٹ کی، اور یہ نہیں کہ ہماری طرف سے پورے پنجاب میں انہوں نے کی ہے، اور ان کے تو انیشیٹو ہی اتنے ہیں کہ وہ میں اور آپ ایک پورے پروگرام میں بھی نہیں کاؤنٹ کر سکتے. وہ تو ماشاءاللہ انہوں نے پورے پنجاب کے لیے بہت لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اسکول آؤٹ سورس کیے، جو انہوں نے ہاسپٹلز آؤٹ سورس کیے، یہ نئی پالیسیز ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو عرصہ دراز سے اسکولوں میں ٹیچرز نہیں تھے، بند پڑے تھے یا کم ٹیچر تھے، وہ پرابلم ختم ہو گیا. جن ہاسپٹل میں دوائیوں کی شکایت تھی نہیں مل رہی، اب جب آؤٹ سورس ہو گئے، پیسہ تو گورنمنٹ نہیں دینا، لیکن اب جس نے بھی وہ کانٹیکٹ کیا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے ڈاکٹر بھی پرووائڈ کرنا ہے، اس نے ظاہر ہے وہ جس طرح سے آپ ڈیلیوری کیسز کہہ رہے تھے، وہ پیسے اس کو تب ہی ملیں گے نا اگر وہ ڈیلیوری کیسز ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو اس کو کس چیز کے پیسے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مانیٹرنگ سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس میں وہ فیک قسم کا ریکارڈ بنا نہیں سکتا. اچھا تھوڑا سا اسپورٹس کی طرف، کیونکہ آپ کا بھی بڑا لگاؤ ہے اسپورٹس کے ساتھ. جہاں تک مجھے پتا ہے وہ لڈو چوک سے آگے جا کے نا تانلیاں والا میں ایک لیڈی پارک ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے غالباً. اس سے ہٹ کے دیکھا جائے کوئی میجر پارکس نہیں ہے تانلیاں والا کے اندر، اور پلے گراؤنڈس کی بھی کافی کمی وہاں پہ پائی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی انیشیٹو آپ فیوچر میں؟ نہیں دیکھیں حنان، آپ میں بلکہ کہوں گا کہ آپ جا کر دیکھیں. ایک تو وہاں پر بہت بڑا یہ شہباز شریف صاحب سے ہم نے لیا تھا، اسٹیڈیم بنوایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نہر کے اوپر ہی ہے، ہوں اور آپ کے نال روڈ پہ آگے جائیں اور جا کے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس میں سپورٹس اسٹیڈیم ہے جس میں کرکٹ، ہاکی، ہر چیز، پورا اسٹیڈیم ہے. والی بال اور اچھا، کبڈی کے بڑے پلیئر ہیں وہاں. ہاں بہت ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہمارا ایک وہاں پر اسپورٹس کمپلیکس ہے وہ الگ بنا ہوا ہے، جس میں بڑا اچھا جم ہے اور دیگر ہے، وہ الگ بلڈنگ بنی، وہ بھی شہباز شریف صاحب کے اس وقت ٹائم میں تھی. پھر آپ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ، تو ہمارے کالج، بوائز کالج کا گراؤنڈ، ہمارے بوائز سکولز کا گراؤنڈ اسپورٹس کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، تاننے والا سٹی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، باقی گاؤں ہر گاؤں میں ہے گراؤنڈ تو وہ ہیں. اور پھر ایک خاص طور پر وہاں پر ایک بڑا پارک تھا جب میں تحصیل ناظم تھا، تو وہ آج بھی لوگ، میرا شکریہ، ایک میں نے پارک ماموں کا جان بنوایا جو آج بھی کامیابی سے چل رہے، ایک تاننے والا میں آج بھی پورا تاننے والا جس پارک میں واک کرتا ہے، وہ پارک ڈیزائن بھی میں نے کروایا تھا تحصیل ناظم، اور اس کو مطلب وہ پہلے ایک باغ تھا ایکچولی، اس میں ٹریک نہیں تھے، کیا چیزیں نام نہیں تھا لگے اس میں، وہ بلال شہید پارک. بلال شیخ کا. ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے لاسٹ پہ، جی. اس میں کسی ایک شخص کا نام لوں گا اور آپ نے بتانا یہ کہ اس ایک شخص میں مشورہ دینا ہے کہ کوئی ایک عادت اپنی اس شخص نے نکالنی ہو تو کون سی نکالنی چاہیے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ عادت وہ شخص نکال دے تو مزید بہتر ہو سکتا ہے. تو پہلا نام ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب مصروف بہت ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں، جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے وہ ملنے کا اور اپنے مسائل لے کر جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ لائن میں اس سینس میں کہ ویٹنگ لائن میں لگے ہوتے ہیں. تو وہ رانا صاحب اگر اپنا شیڈول کچھ بہتر کر لیں یعنی تو مس مینجمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے انہیں اپنی ہاں، لائف سے. اس لحاظ سے جو لوگ ان سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ملنا، چونکہ وہ ظاہر نیشنل لیول کی پالیٹکس کرتے ہیں، میں لوکل فیصل بات کی بات کر رہا ہوں، تو ادھر تو وہ ٹائم دیتے ہیں. ادھر جو ہمارا فیصل باد پورا ڈویژن ہے، یہاں کے لوگ جس طرح سے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور پارٹی کے لوگ ہیں،
سیٹرڈے سنڈے وقت ہاں کیا وہ ہوتا جب ہے؟ آتے ہیں تو وہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں ایک دن وہاں کا رش کافی ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو یہ مینیج کرنا چاہیے کہ جو کنسٹیچوئنسی سے علاوہ لوگ ہیں ان کا بھی ایک الگ ٹائم ہونا چاہیے کہ جس جعفر میں اوچا صرف صاحب، ہاں جی جعفر اوچا صاحب میں سے کوئی ایک عادت آپ نے مائنس کرنی ہو تو کون سی کریں؟ جعفر اوچا صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورکر ہیں اور محنتی ہے کافی شروع سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے رجب صاحب کے ساتھ ایک الیکشن کو انہوں نے کانٹیسٹ مطلب مل کے کیا، 2 اب میں میرے ساتھ کیے ہیں۔ تو جعفر اوچا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو کہوں گا اب وہ لوگ کچھ مجھے کہتے ہیں کہ وہ غصہ کر جاتے ہیں فون پہ بات کرتے غصے کو مائنس کرنا ہاں چاہیے، غصے کو مائنس کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ طلال چودھری صاحب، طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کو یہ ہے کہ پہلے جو اس دفعہ جو ضمنی الیکشن ہوا بلال چودھری کا، وہ کمپین پہ میں بھی گیا۔ طلال چودھری صاحب میرا خیال ہے کہ جڑا والا کے لوگوں کو یہ ان سے شکایت رہی ہے کہ انہوں نے حلقے کو ٹائم کم دیا ہے، تو اب ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس گلے کو دور کر سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جڑا والے کے لوگوں کا وہ گلہ دور کریں، چاہے وہ سینیٹر ہیں بلال کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ریگولر ادھر اپنے حلقے کے عوام کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ شہباز بابر، شہباز بابر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، اور آپ بھی ہمارے دوستوں کے نام لے رہے ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے ایک ایسے دوست ہیں جن کو یقین کریں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہمبل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہمبل ہیں، میٹھے آدمی نے، بہت میٹھے آدمی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہی ہے۔ پھر اگر آپ کوئی ایک عادت مائنس ان کی کرنی ہو تو کون سی کرنی چاہیے؟ دیکھیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ پیچھے سے ان کے کزن ہیں بھائی چوری اسلم صاحب، ماشاءاللہ بڑا اچھا چلاتے ہیں، اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے شہباز صاحب غیر حاضری زیادہ کرتے ہیں، ایبسینٹ، غیر حاضریاں زیادہ ہاں ہے۔ غیر حاضری ان کی زیادہ ہے، وہ حاضریوں میں پوری کرے اپنی۔ عابد شیر علی صاحب، عابد شیر علی صاحب کے ساتھ پارٹی کے لوگوں کو تو نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹاک شوز میں، چونکہ میں خود ٹاک شوز کرتا ہوں، میڈیا پہ آتا ہوں، یہ الحمدللہ ایک آنر ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کی طرف سے میڈیا پہ جا رہے ہیں اور پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو عابد صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں نا، ان کو گلہ رہتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نا ٹاک شوز کے اندر ان کو زیادہ کلاس لیتے ہیں ان کی، اوور ایگزیجریٹ ہو ہاں ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ اب وہ ماشاءاللہ سینٹر بن گئے ہیں، تو جہاں جہاں جذبہ دکھاتے ہیں اب تھوڑی سی ساتھ سوبرنیس بھی دکھانی چاہیے۔ جاتے۔ رانا شہریار، رانا شہریار ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ابھی اس کا سٹارٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں بڑا سمجھدار ہے، اور اس کو یہ چاہیے کہ جو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اسسٹ تو کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے پہلے بات کر رہا تھا اس کو چاہیے کہ وہ اور زیادہ ٹائم دے، اور جو رانا صاحب جن جگہوں پر نہیں پہنچ پاتے یا جن لوگوں کے ساتھ چونکہ شہریار چھوٹا ہے، وہ یہ لوگوں سے توقع نہ کرے کہ لوگ اس سے رابطہ کریں گے، یا جو پولیٹیشین ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو دیگر مسلم لیگ کے کولیگز ہیں، شہریار کو میری یہ ایڈوائس ہے کہ وہ خود رابطہ کیا کرے، یعنی کیونکہ وہ رانا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رانا صاحب کی جگہ پہ یہ فیل ضرور کرتے ہے، ہیں کہ لیکن اس کا وہ چھوٹا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ پارٹی کے لوگوں سے خود رابطہ کرے، ان کے ساتھ ملے، اپنے آپ کو صرف اپنے حلقے تک محدود نہ کرے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو عزت دی ہوئی ہے تو پھر ان کا ہاتھ پٹھائے اس میں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباس صاحب میرے بڑے پیارے بھائی، وہ بڑا پیار ہے، اب بھی پیار ہے ان کے ساتھ۔ اسلام آباد آپ سب سے پہلے انہی کے پاس جاتے ہیں؟ میں ہاں میں جاؤں تو ملاقات ہو جاتی ہے، پچھلے دنوں ان کو وہ ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا تو میں عیادت کے لیے بھی گیا تھا۔ بہت نفیس آدمی ہے، میرا دل اس لیے کسی حد تک خوش بھی ہے ان سے کہ انہوں نے اختلاف کے باوجود نواز شریف صاحب کی آج بھی وہ عزت کرتے ہیں اور گلہ نہیں کرتے۔ سیاسی اختلاف کسی ہو سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباس صاحب کو نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر بنا، جب موقع آیا تو اپنی جگہ پہ ان کو بنایا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا بہت بڑا دل چاہیے ہاں اس چیز کے لیے، تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں شاہ صاحب کو کہوں گا کہ پی ایم ایل این کا گھر ہے، واپس آ جائے۔ واہ جی واہ۔ نہال ہاشمی صاحب ریسنٹلی گورنر، مجھے کل کا دن ہے جب شہریار کا الیکشن ہو رہا تھا، میں اور نہال صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ادھر، وہ دیکھیں نا نہال ہاشمی صاحب جینوئنلی ایک کارکن ہے، اور وہ ادھر سے آئے کراچی سے، رانا شہریار کا رانا الیکشن لڑا، شہریار کی گیٹ کے سامنے میں اور وہ نعرے لگا رہے تھے کھڑے ہو کے۔ یہ اور ہر پارٹی لیڈرشپ کا عدالتوں میں کیسے
کہیں بھی، اور خاص طور پہ جب وہ ایز اے سینٹر تھے تو ان کو دیکھے نا جیل کی سزا ہو گئی تھی. پھر مانیے میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب نے نہال ہاشمی صاحب کو گورنر بنا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کارکن کی اور اپنے وفادار ساتھیوں کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں. لیکن یہی نہال ہاشمی جب انگلینڈ میں ملنے کے لیے گئے تھے تو گاڑی کے پاس کھڑے رہے، بات کرنے کی بھی کوشش کی، میاں صاحب گاڑی میں بیٹھ کے تو ہو سکتا ہے دھیان نہ ہو گیا اس وقت. چلے پارٹی کارکن کو تو ہر وقت دل کرتا ہے کہ لیڈر سے باتیں ہوتی رہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی. نہال ہاشمی صاحب کی جب چاہتے تھے نواز شریف صاحب کے بات ہی کھڑے ہوتے تھے. سعد رفیق صاحب، سعد رفیق صاحب جو ہیں دیکھیں ان کی تو بڑی عمر گزر گئی ہے، ان کو لیگیسی ہے پوری. جوانی انہوں نے اپنی سیاست کو دی، پھر میں سمجھتا ہوں پوری زندگی انہوں نے پارٹی کو دی ہے. اب وہ اس لیول پر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بھی کسی وقت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بعض اوقات ایک لائن لے جاتے ہیں جو کہ ایک اصولی لائن ہے، کسی حد تک تو وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا میں فیل کرتا ہوں کہ وہ پولیٹکس میں اور پارٹی کی پولیٹکس سے تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کے چل رہے ہیں. وہ فرنٹ فٹ پہ چلنے والے آدمی ہیں. میری ان کو مشورہ ہے کہ دوبارہ اسی طرح سے اگلی صفوں میں اگلی صفوں پہ آ کے کھیلیں. چوری نثار صاحب، پارٹی کو ان کی ضرورت ہے سعد رفیق صاحب کی، اور ان کو کردار. چوری نثار صاحب دیکھیں، چوری نثار صاحب میرے بھائی رجب جب 13 میں تھے تو تب وہ ایم تھے نواز شریف صاحب کے بڑے ہی وفادار اور بڑے ہی مطلب وہ ساتھی تھے، لیکن اختلاف رائے شاید خاقان عباسی نے بھی کیا، لیکن شاہد صاحب نے پھر بھی کچھ چیزوں پہ انہوں نے سیاسی راستہ ضرور الگ کیا، لیکن جن کے ساتھ زندگی گزری ان کا گلہ نہیں کیا. نثار صاحب کے ساتھ یہ اب پتہ نہیں، یہ اس کی وضاحت وہ کر سکتے ہیں جو چیزیں میری نظر سے گزری ہیں. وہ پارٹی لیڈرشپ کے خلاف بھی کہیں نہ کہیں بولنے ہیں. اب پتہ نہیں وہ ان کی آڈیو ویڈیوز بنائی گئیں یا وہ خود انہوں نے اظہار کیا تو وہ بنی، اس میں بھی کنٹروورسی آتی ہے کچھ جگہ میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نثار صاحب اگر اپنے تعلقات نواز شریف صاحب سے دوبارہ، چونکہ ان کی دوستی شہباز شریف صاحب سے بھی کافی زیادہ ہے، تو اگر وہ ٹھیک کرنا چاہیں تو میرا خیال ان کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. وہ رابطہ کر کے اپنے معاملات، جہاں ان کی وہ سینئر پولیٹیشین، اب دیکھیں نا زندگیاں تو گزر چکی ہیں، اب جس پارٹی کے ساتھ آپ نے وفاداری کی اس کے بعد کوئی اس کی اینٹی پارٹی میں بھی آپ نے شمولیت نہیں کی، تو میرا خیال ہے کہ نثار ایک صاحب کال کا گیپ ہے میرا خیال، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو رابطہ بحال کرنا چاہیے. میری یہ مشورہ ہے. ظاہر ہے چھوٹا منہ بڑی بات والی ہے، وہ سینئر ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے، یا میں سمجھتا ہوں لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے پھر ریلیشن اسی لیول پر ہوں جس طرح سے پہلے تھے. بالکل ٹھیک کہا. بہت شکریہ آپ کا. تو اسی کے ساتھ ناظرین، آپ کو بھی عید مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ جی، خیر مبارک. آپ کے پروگرام کی وساطت سے سب سننے والوں کو عید مبارک، کیا اور بات ہے، دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک. کیا بات ہے وہ جی. طارق عزیز صاحب کہتے ہوتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں. ویسے وہ بھی کیسے مہان آدمی تھے، مہان آدمی تھے. تو میرا بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے، آپ کے پوڈ کاسٹ، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، تو یہ آپ کی محبت ہے. تو ظاہر ہے ماشاء اللہ آپ کی اتنی ویورشپ بھی ہے. تو میرا بھی وہ طارق عزیز صاحب والا دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، وہ کہتے تھے رکشی اور طارق کا سلام یا مجھے نام ہی یاد. تو حنان صاحب کا میرا سب کو سلام بھی، اور عید بھی مبارک آپ کو. اپنی خوشیوں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.